اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا یأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ واسألہم، سوال کریں ان سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں جو کہ کانت واقع تھی، حاضرتاً آباد، کنارے، البحر، سمندر کے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل والے بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے ذرا اس بستی کے بارے میں سوال کریں کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ اللہ کی حد سے تجاوز کرتے تھے، تعدون تعدی کرتے تھے، یعدون تعدی کرتے تھے، توڑتے تھے اللہ کی حد کو، فی السبت، ہفتے کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعا، مچھلیاں، حیتانہم، مچھلیاں، شرعا، ایسے جیسے تیر نکلتے ہیں پانی سے، وہ ایسے اوپر ابھرتی تھی، چھلانگیں لگاتی تھی، بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتی تھی سطح پر۔ وہ یوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، وہ اس دن نہیں آتی تھی، اس دن بہت کم مچھلیاں ہوتی تھی، وہ نہیں آتی تھی۔ نبلہم بما کانوا یفسقون، یہ ہماری آزمائش تھی ان کے اوپر بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، فرائض پورے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو نیک بھی اور مسلمان بھی سمجھتے تھے، اور اپنے تئیں مسلمان ہونے کے باوجود وہ فسق کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیے۔ اب سبت کا دن یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس دن مقرر فرمایا، جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک یہ خرید و فروخت منع ہے، باقی پورا دن پہلے بھی حصے میں اور آخری حصے میں تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بکھرو دنیا میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرو۔ ان کے لیے ہفتے کا دن تھا جو 24 گھنٹے، یعنی ایک مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقدس قرار دیا، اور تاکید فرمائی کہ کوئی بھی اس دن ان 24 گھنٹوں میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک گھروں میں آگ بھی نہیں جلائی گی، کسی غلام سے اور کسی لونڈی سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، اور کسی سے کوئی خدمت نہیں کروائی جائے گی، سارے کا سارا کام صرف ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں نے اس ضابطے کی خلاف ورزی شروع کر دی ہفتے والے دن کے، حالانکہ اس وقت یہ حکم تھا کہ جو اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اس کو وقت کا حاکم جو ہے وہ اس کو قتل کر دے۔ جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اعلانیہ، تو ہوتا کیا تھا کہ ان کا گزر اوقات اس مچھلی کے اوپر تھا جو سمندر کے کنارے رہتے ہوئے تھے، ان کا معاش اسی پہ چلتا تھا۔ ہفتے والے دن چونکہ ہونا نہیں تھا اور وہ اللہ کے نافرمان تھے، ہفتے والے دن بہت مچھلیاں آتی، تو انہوں نے اس کے لیے ہیلہ سازی کی کہ ہفتے والے دن وہ مچھلیوں کا، آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی، کہ وہ بڑے بڑے سمندر کے ساتھ ہی گڑھے بناتے اور پانی کو اس میں آنے دیتے، اور مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آ جاتی، اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے۔ یوں اللہ کے حکم کو انہوں نے ہیلہ سازی سے اللہ کے حکم کو توڑا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کی آزمائش اس لیے تھی کہ آزمائشیں کس کام کے لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ نبلوہم، کہ انسان ان سے سبق سیکھے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کی طرف جائے، اور یہ ثابت کرے کہ ان آزمائشوں کی چھلنی سے نکل کے کہ ہم اے اللہ تیری طرف آنے والے ہیں، یہ آزمائشیں ہمارا کوئی راستہ روکتی نہیں ہیں، ہم اس پہ صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ اذ قالت امۃ منہم،
ان کے اندر ایک گروہ تھا، یعنی یہ جو بستی رہنے والی تھی ان کے اندر ایک گروہ تھا، لِمَتَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، یہ لِمَتَعِظُونَ قَوْمًا، یہ اس قوم کو نصیحت کرتا تھا، وعظ کرتا تھا ان کو کہ یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، ہیلے بہانے سے ان کو روکتا تھا۔ اللہ مؤلکہم او معذبہم، ان کے اندر ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ کیوں ان کو نصیحت کرتے، یعنی ایک گروہ نصیحت کرتا تھا، ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کو کیوں نصیحت کرے گا، نلہ مولکم، اللہ ان کو ہلاک کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو لازمی عذاب ملے گا، بڑا سخت عذاب۔ یعنی انہیں یہ پتہ تھا جتنا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہیلا بہانوں سے کر رہے ہیں ان کو لازمی مل رہا ہے، تو جو گروہ ان کو منع کرتا اس کہتے تھے کہ ان کو فائدہ نہیں ہے، ان کو تو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، یہ مریں گے، بس تم اپنے عابد زاہد بنے رہو۔ قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، تو یہ گروہ جو ان کو نصیحت کرنے والا تھا یہ کہتا ہے کہ ہماری اللہ کے حضور کوئی معذرت پیش ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو روکا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، یہ ڈر جائیں، خوف کھا جائیں اور یہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں۔ تو یوں اس بستی میں تین قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو دھڑلے سے اللہ کے حکم کی اس کی ہیلا سازی سے خلاف ورزی کر رہے تھے، ایک وہ گروہ بن گیا جو اپنا عابد زاہد عبادت والا تھا، اپنے کام کرتا تھا، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ پکڑے جائیں گے، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو بالکل صحیح ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا کہ وہ نہ خود خلاف ورزی کرتا تھا، یہ دوسرا گروہ خلاف ورزی نہیں کرتا تھا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا، وہ نہ خود خلاف ورزی کرتا تھا اور ساتھ ان کو بھی سمجھاتا تھا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو ہیلوں بہانوں کے ساتھ۔ یعنی ان کی غیرت ایمانی جو ہے وہ ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی اگر ہم ایمان کی دیکھیں تو ایمان کی طاقت کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام یعنی خلاف شریعت کام اللہ کے حکم کو ٹوٹتا دیکھیں تو آپ اس کو طاقت سے روکیں، اگر طاقت نہیں رکھتے، اگر طاقت رکھتے ہیں، اگر نہیں طاقت رکھتے تو زبان سے اس کو برا کہیں سر عام، یہ بھی اگر طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا سمجھیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو اچھا نہ سمجھیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ تیسرے لوگ تھے جن کی غیرت ایمانی تھی اور انہوں نے اس کو ان لوگوں کو روکا، اور یہ بیچ میں تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب انہوں نے بھلا دیا نصیحت، یعنی اصل جو دین تھا جب انہوں نے بھلا دیا، بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچا لیا، نجات دی صرف ان لوگوں کو جو ان کو برائی سے روکتے تھے، یعنی وہ جو تیسرا گروہ تھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جو یہ ہیلہ سازی کر رہے تھے، بعذاب بئیس بہت برے عذاب سے، بڑے سخت عذاب سے جو دنیا میں اور کسی قوم کو نہیں ملا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، وہ فرائض سے غفلت برتے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب آپ دیکھیں صرف وہ گروہ بچا جس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بھی نہیں کی اور ان کو روکا بھی صحیح، یعنی ان کے اندر یہ اتنی ملی غیرت، دینی غیرت موجود تھی کہ وہ حکم اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، اس پہ بولتے تھے اور کوشش کرتے تھے اس کو روکنے کے لیے، وہ صرف بچے۔ باقی دونوں گروہ ایک ہی ہیں، دو ہی ہو سکتی ہیں نا وجوہات، یا تو وہ تباہ ہو گئے یا بچ گئے، تو بچنے والا ایک ہی گروہ تھا۔ تو دونوں کے ساتھ یہ ہوا، جو خود عابد زائد تھے وہ بھی ان کے ساتھ گئے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی بچا رہے تھے، ان کو نہیں بچا رہے تھے۔ انسان کا کام یہی ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی بھلائی اور خیر خواہی کرے، یہی تو ایمان ہے، یہی مومن کا کام ہے کہ وہ اصلاح اور اقامت کی کوشش کرتا رہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کا معیار ایمان یہی ہے کہ اس کو طاقت سے روکے، ورنہ زبان سے برا سمجھے، ورنہ پھر دل سے برا سمجھے۔ فَلَمَّا أَتَوْا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، اس سے باز نہیں آئے، لگاتار کرتے رہے، اطاعت نہیں کی، اما نہو، اس جس چیز سے روکا گیا تھا، انہو اس سے، قلنا تو کہا ہم نے، اللہ کی ذات نے کہا، لہم ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جو تم بندر ذلیل۔ تو یہ سزا اور کسی قوم کو ملی، وہ سارے کے سارے بندر ذلیل ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، یہ وہ کام ہے جو کسی بھی ان کی کتاب کے اندر انہوں نے سارا تعریف کر دیا، کہیں موجود نہیں ہے، لیکن جب قرآن کے اندر آئے انہیں یہ پتہ تھا، انہیں یہ کہانی پتہ تھی، لیکن انہوں نے قرآن پہ اعتراض نہیں کیا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن میں کوئی غلط بات آئی ہے۔ مدینے کے اندر انہیں جب یہ بات پہنچی، خاموشی اختیار کی، یہ حال تھا ان کا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ،
اور جب اعلان ہو گیا، یعنی اعلان کر دیا اللہ تعالی، کس نے؟ ربوں کا، آپ کے رب نے، لا یبعثن علیہم الی یوم القیامہ، کہ ہم مسلط کر دیں گے ایسے لوگوں پہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، قیامت تک کے لیے مسلط کر دے، لا یوم القیامہ، من یسوموہم سوء العذاب، جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے اوپر ہم ایسے مسلط کر دیں گے لوگ کہ جیسے قیامت تک کے لیے وہ ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور جو کوئی اپنے کام سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، تو اللہ لازماً معاف کرنے والا، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، جو اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس سے توبہ کرے، اس رب رجوع کرے، اور پھر آئندہ گناہ کرنے کی نہ کرنے کا وعدہ کرے، کوشش نہ کرے اس کے لیے۔ اور جو اپنے گناہوں پہ اڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی کہیں ایسے حکمران تو نہیں ہے مسلط کہ جو ہماری برائیوں کی وجہ سے اس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی خرابیاں آ گئیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی، تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کو، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور دوسری ہم نے سزا دی ان کو کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ کر دیا، تقسیم کر دیا ان کو زمین میں، جماعتوں، مختلف جماعتوں میں، منہم الصالحون ومنہم دونا، اس میں سے ایک جماعت صالح تھی اور دوسری جماعت اللہ کی نافرمان تھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات، بھلائیاں دے کر، نعمتوں کی بارشیں کر کے بھی آزمایا کہ شاید وہ رب کے شکر گزار بن جائیں، والسیئات، اور ان کو برے حالات دے کے بھی آزمایا کہ شاید وہ اس پہ لوٹیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس پہ صبر کریں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں۔ یرجعون اس لوٹنے کو کہتے ہیں اپنے اصل کی طرف آئیں، یعنی جنت سے نکلا انسان تو جنت کی طرف آئے۔ اچھے حالات، برے حالات، یہ سارے کے سارے انسان کی آزمائش ہوتے ہیں۔ اچھے حالات میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، بندہ کچھ فالتو کام اللہ کی طرف کرتا ہی نہیں، رجوع کرتا ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بہت ہے، غلط بھی کر رہا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ راضی ہے۔ اور جو برے حالات ہوتے ہیں، مخش حالات ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آزمائش ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔